السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 21، سورہ بقرہ حصہ نمبر 21، آیت نمبر 21 اور 22 جاری، آیت نمبر 21 اور 22 جاری۔ رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، جیسے کہ ابھی یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 اور 22 کا چھٹا حصہ چل رہا ہے لگاتار، اور سورہ بقرہ کا حصہ نمبر 21 چل رہا ہے۔ اس میں ہم شرک کے تعلق سے بات کر رہے تھے، اور پچھلے حصہ نمبر 20 میں ہماری بات شرک فی صفات پر آ کر ختم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، لا محدود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قدیم ہے کہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہے، لا محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کہ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ ہم کو کوئی چیز صحیح لگتی ہے، ہم اس پر عمل کر جاتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں غلط ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، ہمارا علم بہت کم ہے، لیکن یہ تین باتیں کہ اللہ کا علم اللہ کا ذاتی ہے، لا محدود ہے، اور قدیم ہے، ہمیشہ کا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ باتیں اس میں شامل نہیں کرتے تو ہم گناہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح قرض کے معاملے میں ہم کسی کی مسلمان کی مدد اس کو مصیبت میں کرتے ہیں، پر گواہ نہیں رکھتے، لکھوا کر نہیں لیتے، تو ہم گناہ میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ایک مسلمان کی مدد کر رہے ہیں، ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام ہمارا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کو جانیں، اور اسلام کو جاننے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن مجید دیا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اسلام کو جان سکتے ہیں، اللہ کے احکام کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسلام کی خوبصورتی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام بڑا ہی خوبصورت ہے اور بڑا ہی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خوبصورت کلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ہم تک پہنچایا۔ ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اسے جاننا چاہیے۔ تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شرک فی صفات ہم نے پچھلے حصے میں پڑھی تھی، اب ہمیں پڑھنا ہے شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت، تو ہمیشہ کی طرح ہم پہلے ان دو آیت نمبر 21 اور 22 کو پڑھیں گے، پھر ان کے بارے میں مفسرین کے اقوال جو ہے اسے پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ مفسرین کے اقوال۔ مفسرین کے اقوال۔ شرک فی العبادت، ابھی ہمیں جاننا ہے شرک فی العبادت کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم شرک کے الگ 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 مختلف قسمیں ہیں، مختلف اقسام ہیں، ان کو جان رہے ہیں،
تو اس حصہ نمبر 21 میں شرک فی العبادت کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ لقمان میں آیا ہے پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ سورہ لقمان میں آیا ہے کہ پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اب یہاں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے، اور عبد کے معنی ہے غلام۔ عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے، عبد کے معنی ہے غلام۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لو، کسی شخص کو اگر کام پر رکھا جائے تنخواہ کی بنیاد پر، اور وہ روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کام کرتا ہے تو اسے ملازم کہا جائے گا، غلام نہیں کہا جائے گا، اسے ملازم کہا جائے گا، کیونکہ وہ مقررہ کردہ وقت پر آئے گا اور مقرر کردہ وقت پر چلا جائے گا۔ اور یہ بھی ہوگا کہ اسے کوئی اضافی کام دیا جائے، یعنی اگر وہ آفس کا کام کرتا ہے اور اسے کوئی اضافی گھر کا کام دیا جائے تو وہ کہیں گا یہ میرے کام میں شامل نہیں ہے۔ تو ملازمت کے معاملے میں وقت کی بھی حد ہے اور فرائض کی بھی حد ہے، اور فرائض ادا کرنے کے بعد وہ ملازم بھی اپنے مالک کے برابر کا شہری ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ ملازم بھی اپنے مالک کے برابر کا شہری ہے۔ ایک ووٹ اگر اس ملازم کا ہے تو اس کے مالک کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اس کے خلاف غلام اپنے آقا کا مملوک ہے، آقا کی ملکیت ہے، اور وہ غلام ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور ہے، ہر وقت یعنی کہ حکم ماننے پر مجبور ہے، رات ہو یا دن ہو، سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو، کسی بھی وقت کسی بھی موسم میں جو بھی حکم آقا دے اس کے غلام کو ماننا پڑتا ہے۔ اور اگر غلام کے آقا نے اسے لباس دیا ہے، سونے کے لیے بستر دیا ہے، چارپائی دی ہے، تو بھی وہ غلام کی ملکیت نہیں بلکہ اس کے آقا ہی کی ملکیت ہے، کیونکہ خود غلام بھی اسی آقا کی ملکیت ہے۔ یہاں تک کہ آقا کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ اپنے غلام کو جس طرح چاہے اذیت دے، تکلیف دے، اور جب چاہے قتل کرے، کوئی مقدمہ نہیں، غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی کا جانور تھا، اس نے ذبح کیا اور پکا کر کھا لیا، کوئی سوال تک نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا، کوئی سوال تک نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا۔ غلام کے حالات جاننے کے بعد، غلام کے لیے احکام جاننے کے بعد، ہم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھیں۔ غلام کے احکام جاننے کے بعد، غلام کے حالات جاننے کے بعد، ہم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس پر ہمارا ایمان ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو یہ ہے عبدیت، اس معنی میں اللہ کا غلام بننا کہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہد ہمہ وجود اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت ہے، ہر وقت اللہ کی اطاعت ہے، یہی ہے عبادت، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، رات ہو، دن ہو، دھوپ ہو، چھاؤ ہو، ہر وقت اللہ کی عبادت، یہی ہے عبادت کا ظاہری پہلو، عبادت کا جسد، عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے۔ ایک ہے عبادت جان، ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی، ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی۔ جیسے ہماری جان ہماری روح ہے تو صحیح ہے، تو صحیح، پر ہمیں نظر نہیں آتی۔
ہماری جان ہماری روح ہے تو صحیح پر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا وجود جان ہی سے ہے تو ہے، جان ہی نکل جائے تو ہمارا وجود باقی نہیں رہا۔ اس جہان میں جسد گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے اسے پہنچا نہ دیا گیا اپنی قبر کے اندر۔ اگر قرآن مجید بھی محض اطاعت پر عبادت کا لفظ کا اطلاق ہوا ہے، اگرچہ قرآن مجید میں بھی محض اطاعت پر عبادت کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرعون کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو فرعون اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم سے اس طرح مطالبہ کر رہے ہیں؟ ان کی قوم تو خود ہماری غلام قوم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قوم بنی اسرائیل جسے فرعون نے اپنے غلام قوم کہا، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت پر مجبور تھے۔ ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا، تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بڑا احسان جتا رہے ہو مجھ پر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑا ہوں، جبکہ تو نے تو میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ عبادت کا اطلاق غلامی پر بھی ہوتا ہے، عبادت کا اطلاق غلامی پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ خواہی ہو یا نہ خواہی ہو، یعنی چاہت سے ہو یا نہ چاہتے ہوئے ہو، مجبوری سے ہو یا کراہت سے ہو، لیکن یہ عبادت کا اطلاق غلامی پر بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے صرف نماز، روزہ، حج کو ہی عبادت سمجھ لیا تھا اور کسی کام کو وہ عبادت ہی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کچھ جدید مفکرین نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کر دیا کہ اسلام یا عبادت صرف نماز، روزہ اور حج کا ہی نام نہیں، بلکہ پوری زندگی کی اطاعت، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہد، ہمہ پہلو ہے اطاعت ہے، یعنی کہ ہر وقت، دھوپ ہو یا چھاؤ، دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، یا ہو بارش یا پتجھڑ کا موسم ہو، مصیبت ہو یا فراخی کا وقت ہو یا تنگی کا وقت ہو، ہر وقت عبادت کے لیے تیار رہنا ہے، ہر وقت اطاعت کے دائرے میں رہنا ہے۔ آج بڑی تعداد میں لوگ اس بات کو جان چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں کہ بہت بڑی تعداد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ بات جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ان سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے، اور ان سب میں اطاعت مطلق اللہ ہی کی درکار ہے۔ ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا کہ اللہ کی عبادت میں عبادت اگر طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ منافقانہ اطاعت ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کثر مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر، کیونکہ اس وقت معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اللہ کی اطاعت کاملہ اور اللہ کی محبت شدیدہ کے تحت اللہ کے شکر کے جذبے کو اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے، کل شکر تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی لیے ثنا ہے، یعنی کہ شکر اور محبت کے جذبے کے ساتھ، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی اطاعت مطلق، اللہ کی محبت شدیدہ کے ساتھ جمع ہوگی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی۔ چنانچہ اطاعت جسد ہے، جسم ہے، عبادت جسد ہے، جسم ہے، عبادت جان ہے، روح ہے، ایک ہے بندگی اور ایک ہے پرستش، ایک ہے بندگی اور ایک ہے پرستش، لیکن
परस्तिश होती है मोहब्बत में। कोई ज़र परस्त है, कोई इक़्तिदार परस्त है, कोई वतन परस्त है, कोई कौम परस्त है और कोई तो खुद परस्त है, कोई नसब परस्त है। तो अल्लाह की परस्तिश के साथ अल्लाह की इताअत मुतलका जमा होगी तो इबादत बनेगी। ये हो गया इबादत की तारीफ़ का मामला। अच्छे से समझिए कि एक है बंदगी और एक है परस्तिश। लेकिन परस्तिश होती है मोहब्बत में कि कोई ज़र परस्त है, कोई इक़्तिदार परस्त है, कोई वतन परस्त है, कोई कौम परस्त है और कोई खुद परस्त है, कोई नसब परस्त है। तो अल्लाह की परस्तिश के साथ अल्लाह की परस्तिश के साथ इताअत मुतलका जमा होंगी तो इबादत बनेगी। ये हो गया इबादत की तारीफ़ का मामला। एक कौल के मुताबिक इबादत दो चीज़ों को एक साथ जमा करने से वजूद में आती है। एक कौल के मुताबिक इबादत दो चीज़ों को एक साथ जमा करने से वजूद में आती है। अल्लाह की हद दर्जे की मोहब्बत से और हद दर्जे में अल्लाह के सामने झुक जाना, सर तस्लीम खम करना। जो हुक्म हो हाजिर हूँ मेरे रब, जो हुक्म हो हाजिर हूँ मेरे रब। दुआ इबादत की रूह है, इबादत का मग़ज़ है। कुछ अफ़आल यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इबादत के इजहार के लिए होते हैं, जैसे ताज़ीम के इजहार के लिए होते हैं, जैसे कुनूत है, जैसे कि कुनूत है कि हाथ बांध कर और सर को झुका कर खड़े हैं, रुकू है, सुजूद है और इखलास है कि कोई रियाकारी ना हो, कोई किसी को दिखाने के लिए ना करे, अपनी शोहरत का मकसद ना हो। शिर्क फिल इबादत ये है कि दो सबसे बड़ी चीज़ें इताअत और मोहब्बत जिससे मिलकर इबादत वजूद में आई, तीन उसके ज़मीमे हैं। ज़मीमा वो शय है जो किसी और शय पर बढ़ाकर लगाए, जिसे परचा ज़ाइद अखबार के मामूल से अलग इशाअत है। दुआ कुछ अफ़ाल जैसे कुनूत, रुकू, सुजूद और इखलास। अब समझिए शिर्क फिल इबादत की एक शक्ल, शिर्क फिल इताअत क्या है। अब समझिए शिर्क फिल इबादत की एक शक्ल, शिर्क फिल इताअत क्या है। अल्लाह के अलावा किसी की इताअत जिससे अल्लाह की मासियत नाफरमानी हुक्म अदूली लाजिम आती हो, शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी की इताअत जिससे अल्लाह की मासियत नाफरमानी हुक्म अदूली लाजिम आती हो, शिर्क है। मखलूक से किसी की इताअत नहीं होंगी, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होंगी उस मामले में जिसमें खालिक की मासियत लाजिम आती हो। खालिक के अहकाम के दायरे में रहते हुए वालिदैन के हुक्म भी मानो, उनकी इताअत भी करो, असातिज़े का हुक्म मानो, अपने लीडर का हुक्म मानो, अपने सीनियर का हुक्म मानो, लेकिन तब तक मानो जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ना टूट रहे हो। जैसे कि सुबह का वक्त है, फजर की अज़ान की आवाज़, फजर की अज़ान की आवाज़ कानों में आ रही है, अब उठने की बजाय दूसरी करवट लेकर सो गए, तो आपने अल्लाह के हुक्म को पीछे करके नफ्स के हुक्म को आगे कर दिया। ये शिर्क है। इस शिर्क को जानने वाले बहुत कम है। सुबह का वक्त है, फजर की अज़ान की आवाज़ कानों में आ रही है, अब उठने की बजाय दूसरी करवट लेकर सो गए, तो आपने अल्लाह के हुक्म को पीछे करके नफ्स के हुक्म को आगे कर दिया। ये शिर्क है और इस शिर्क को जानने वाले बहुत कम हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या खूब कहा था कि मेरा नफ्स भी फ़िरऔन से कम नहीं है। फ़िरऔन ने भी कहा था कि क्या ये मिस्र की सारी हुकूमत मेरी नहीं है, आप पाशी का सारा निज़ाम मेरे कब्ज़े कुदरत में नहीं है, क्या ये नहरों का निज़ाम मेरे कब्ज़े में नहीं है, जिसका चाहूँ मुँह खुला रखूँ, जिसका चाहूँ मुँह बंद कर दूँ, ये था खुदाई का दावा। तो मौलाना रूमी कहते हैं ये मेरा नफ्स भी फ़िरऔन से कमतर नहीं है जो कहता है ये जिस्म मेरा है, इस पर मेरा ही हुक्म चलेगा, मैं हराम हलाल नहीं जानता, अल्लाह रसूल नहीं जानता। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कुरान में भी आया है, कुरान पाक में भी आया है कि ऐ नबी तुमने देखा उस शख्स को जिसने ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। कुरान में भी आया है ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने देखा उस शख्स को जिसने ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया,
جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اس نے اپنا الہ بنا لیا، نام عبداللہ رکھ لیا، لیکن زبان سے کہتے ہیں کہ سود کے بغیر میرا کاروبار چل نہیں سکتا، کہ تقاضے کو آگے رکھا اور اللہ کے حکم کو پیچھے رکھا۔ تو معبود کون ہے؟ نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج سے ہی ہجرت شروع کر دے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو میں کر رہا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں، تو انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ کر لو تو ہجرت شروع ہو گئی، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ پھر اس ہجرت کی راہ میں آگے بڑھتے بڑھتے جب سب سے اوپر بلندیوں پر پہنچو گے اور یہ ہجرت اس مرحلے پر آ جائے گی کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہوئے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز بن کر جمع ہو جائے، ہجرت فرض ہو گئی۔ گھر بار چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، مکے والوں کے رحم و کرم پر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ صبح فجر میں نفس نے کہا کہ سو جاؤ، لیکن اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو کیا، نماز کے لیے مسجد گئے، تو نفس کے خلاف جہاد کیا گیا۔ یہ افضل الجہاد ہے۔ لیکن اس طرح نفس سے جہاد کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے سب سے اونچی چوٹی کا جہاد وہ ہے کہ جب حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں حاضر ہو جانا۔ اس طرح ہمیں شرک فی الاطاعت کی شکل سمجھ میں آئی، لیکن یہ انفرادی سطح پر ہے اور یہ ابتدا ہے شرک فی الاطاعت کی۔ شرک فی الاطاعت کی انتہا یہ ہے کہ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ تصور ہونا چاہیے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ تصور ہونا چاہیے۔ فرعون نے بھی جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا یا اس نے آسمان سے پانی برسایا، بلکہ فرعون یہ کہنا چاہتا تھا کہ صرف میرا ہی حکم چلے گا، مصر کی حکومت میری ہے، یہ دعویٰ تھا۔ اس طرح کسی زمانے میں نمرود تھا جو اپنا حکم چلانا چاہتا تھا۔ جب تک نبوت چل رہی تھی دنیا میں نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا۔ نبی کا تعلق اللہ کی وحی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم آتا، نبی حکم کی تعمیل کرتے، لیکن جہاں پر اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں نبی علیہ السلام اپنے بہترین فیصلے سے کام لیتے، یہی ہے خلافت۔ لیکن خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، پھر خلافت شروع ہوئی، لیکن جب خلافت بھی انفرادی سے اجتماعی ہو گئی، پھر مملوکیت کا دور آیا اور کسی طرح انفرادی مملوکیت کی بجائے اجتماعی مملوکیت کی شیطان نے پٹی پڑھائی۔ لیکن آگے چل کر انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری آ گئی کہ لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ بادشاہ کون ہوتا ہے جو حکومت کرتا ہے ہم پر؟ بیچارہ کسان محنت کرتا ہے، اس کی فصل کا ایک حصہ بادشاہ کو دے دیا جاتا ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے۔ تو شیطان اور اس کے کارندوں نے دیکھا کہ انسان میں خود شعوری آ گئی، تو ملوکیت کو ڈھال لیا نئے سانچے میں، یعنی جمہوریت کے سانچے میں۔ جیسے کہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا، ہم نے تو خود شاہین کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یعنی ملوکیت وہ گندگی ہے جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی۔ شیطان نے کہا کہ تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو کہ تم حاکم ہو۔ جیسا کہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے تو خود شاہین کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوئے ہے خود شناس ہوئے ہے، خود شناس و خود نگر، تو نے
کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ یہ حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت ہے، حکومت ہے، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک جسے کوئی جانتا ہی نہیں، عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور اور ایک مادہ پرستی کا تصور۔ مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے اور اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، اللہ پر توکل ہی نہیں۔ تو سمجھ میں آیا شرک فی الاطاعت یہ ہے کہ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت بھی شرک فی الاطاعت ہے، اور یہ بدترین شرک ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی ہم نے شرک فی العبادت، شرک فی الاطاعت کے تعلق سے پڑھا ہے، اور آگے ہمیں پڑھنا ہے شرک فی المحبت کے بارے میں، حصہ نمبر 22 میں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین دوستو، کئی باتیں اس میں ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، کئی موٹی باتیں ہیں جس کو 2-4 بار پڑھنے سے آسانی سے، 2-4 بار سننے سے آسانی سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باطل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوست اور دشمن میں فرق کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نقد جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک کا حقیقی ذوق نصیب فرمائے، قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ اگلا حصہ بھی شرک کے تعلق سے جاری رہے گا، حصہ نمبر 22۔ سماعت فرمائے۔ جہاں کہیں سے بھی آپ کو قرآن کے جاننے کا موقع ملے، کوئی بھی ذریعہ ملے، قرآن کو جانیں، قرآن کے ایک ایک حکم کو جان کر ساری دنیا تک پہنچائے۔ یہ ہمارے ذمے ہے، جس کے تعلق سے تفسیر ہم آگے بھی بیان کریں گے، جس کے اہمیت آگے بھی بیان ہوں گی، جس کے احکام آگے بھی بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔